الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وعترته الطيبين الطاهرين وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا، قرآن کریم میں ان نعمتوں کا بار بار تذکرہ کر کے اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی کو یاد دلانا اور اللہ کے احکام کو اختیار کرنے کی تلقین کرنا ہے. جب اللہ کے نظام کے تحت سیدنا آدم کو اس زمین پہ اتارا گیا اور آپ کے ساتھ محترمہ حوا علیہ السلام بھی رہیں، تو ان دونوں کی ضرورتوں کا جو دنیاوی اعتبار سے ہو اس کے انتظامات کیے گئے. ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام نبی برحق، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی، تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ کو ان علوم سے وہ علوم عطا کیے گئے جو انسانی دنیاوی اور دینی زندگی دونوں میں کام آئیں، جس کا مستقل قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ تو سامان وہ ہے جو آپ کے اخلاق کو، انسان کی روحانیت کو، انسان کے اطوار کو، انسان کے مزاج کو درست کرنے کے لیے. دوسرا جو نظام بپا کیا گیا وہ انسان کے جسمانی نظام کو درست کرنے کے لیے، اور سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ انسان کو کپڑے اور لباس کی ضرورت ہے. قرآن نے اس لیے بتایا، اے بنی نوع انسانی، اے آدم کی اولاد، ہم نے اتارا تمہارے لیے لباس کو، ایسا لباس جس سے تم اپنی شرم کی چیزوں کو چھپاتے ہو اور وہ تمہارے لیے زینت کا، خوبصورتی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. تو اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ ابھی کیا، اللہ نے انسانوں کے ایک خاص ضرورت لباس کا ذکر کیا ہے. انسان کے لیے شریعت کے اعتبار سے کپڑے کی اتنی مقدار کا پہننا جس سے اس کی صدر پوشی ہو جائے، جو ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک ڈھانکنا مردوں کے لیے فرض عین ہے. اور بغیر اتنے کپڑے کے انسان کی نماز نہیں ہو سکتی، اللہ یہ کہ کسی کے پاس کسی خاص حالت میں
بالکل کپڑے نہ ہو تو اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جو مقدار فرض ہے لباس کی وہ یہ ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے چہرے، ہتھیلی، ہاتھ اور دونوں پاؤں کے علاوہ عام حالات میں پورے جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے۔ ستر الگ چیز ہے، پردہ الگ چیز ہے۔ پردے میں تو چہرے کا ڈھانکنا بھی عورت کے لیے ضروری ہے۔ جو گھریلو لباس ہے، جو اندر لباس پہنتی ہیں خواتین، وہ پورے جسم کو سوائے چہرے اور جن کا میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کو جسم کے جتنے حصے پہ ڈھانکنا اور کپڑے پہننا ضروری ہے، اس سے علاوہ جسم کے حصے کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ پورا لباس جو ہے وہ عام حالات میں مردوں کے لیے بھی پورے جسم کو ڈھانپنا سنت ہے، مستحب ہے۔ یعنی جن چیزوں کو ڈھانپتے ہیں ظاہر ہے کہ چہرہ نہیں ڈھانپا جاتا، ہاتھ نہیں ڈھانپے جاتے، ایسی قدم نہیں ڈھانپے جاتے، تو ایسا لباس جو پورے جسم کو ڈھانپے یہ ضروری ہے۔ پھر لباس کے متعلق احادیث میں تفصیلات موجود ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ لباس اتنا چست کہ انسان کا جسم اور اس کی ساخت نظر آئے یہ ممنوع ہے، یا اتنا باریک لباس جس سے انسان کا جسم نظر آئے یہ بھی حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے رب کاسیات عاریات، کہ کتنی بچیاں اور عورتیں دنیا میں بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ ننگی ہیں۔ محدثین نے اس کی شرح یہی کی ہے کہ لڑکیوں کا یا عورتوں کا یا خود مردوں کا ایسا لباس پہننا بالکل چست کہ جسم کا ایک ایک انگ عیاں ہو یہ حرام ہے، یا اتنا باریک پہننا کہ جسم کا ایک ایک جو ہے جز دکھائی دے یہ بھی حرام ہے۔ تو لباس ساتر ہو یعنی چھپانے والا ہو، لباس کہتے ہی اسے جو چھپا لے۔ تو لباس شریعت اور لغت کے اعتبار سے علامہ راغب اصفہانی نے لباس کی تشریح کی ہے کہ وہ ایسی چیز جو انسان کے عیب کو چھپا لے، چاہے وہ جسمانی عیب ہو، چاہے وہ اخلاقی عیب ہو، چاہے وہ روحانی عیب ہو، اس کو چھپا لے۔ اسی واسطے قرآن نے اس آیت میں جہاں یہ بتایا کہ لباس ہم نے اتارا، اخیر میں بتایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ تقویٰ یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان بہت سی برائیوں کو چھپا لیتا ہے، اخلاق کی گندگیوں کو چھپا لیتا ہے۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ذریعہ روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور روحانی لباس سے انسان جو ہے وہ بہرور ہوتا ہے۔ اس لیے لباس جسمانی بھی اختیار کیا جائے اور لباس جو ہے آپ کے جسم اخلاقی اور روحانی بھی اختیار کیا جائے۔ جسمانی لباس میں مزید تفصیلات ہیں کہ لباس ایسا ہو کہ چاہے وہ 2 کوڑی کا لباس ہو، لیکن اس لباس کی وجہ سے اگر اظہار کبر ہے، اپنے کو بڑا ظاہر کر رہا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اسی واسطے عربوں کی عادت تھی، اور شاید کہیں کہیں اب بھی ہے، کہ من جر ثوبہ خیلا، کہ جس نے اپنے کپڑے کو اظہار کبر کے لیے زمین سے گھسٹتے ہوئے چلتا ہے تو اس کو کبر قرار دیا گیا، اور جہنم لا ينظر اللہ الیہ، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر روات راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو کبر کے
طور پہ کپڑے کو جو ہے وہ گھسیٹتا ہوا چلے۔ جر کی معنی جو فقہا نے لیے ہیں کہ کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے چلے، ایک تو یہ کہ اتنے نیچے ہیں کہ آگ کی دھول اور آگ کے ساری چیزیں اس پہ لپٹ رہی ہیں، گندگی ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور ایک جو فقہا نے اس کے معنی متعین کیے ہیں کہ کم سے کم اس کی مقدار یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے نہ ہو، ٹخنے تک لباس ہونا چاہیے۔ یہ فقہا نے اس کی جو ہے اس کا معنی متعین کیا ہے کہ اس کی حد کیا ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ کبر کی وجہ سے ہے، تو کبر جو ہے وہ دل سے اس کا تعلق ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے دل میں کبر ہے، کس کے دل میں کبر نہیں ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے ظاہری فیصلہ یہی ہے کہ ظاہری لباس جو ہمارا وہ ہو، وہ ٹخنے تک ہو، ٹخنے سے اوپر۔ یہ فقہا نے بیان کیا ہے۔ مسئلہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جس کے جو ہے وہ چاہے پاجامہ ہو، چاہے تہبند ہو، چاہے وہ لوور ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، کوئی بھی لباس ہو، اگر ٹخنے کے نیچے ہے اور اس میں نماز پڑھ رہا ہے تو بعض رات کہتے ہیں کہ نماز مقبول نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ، یہ چیز ناجائز ہے، اور ظاہر ہے کہ اچھے کپڑے میں ہونا چاہیے، شرعی طور پہ جو کپڑے متعین کیے گئے ہیں اس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ جو ہے کہ ہاں نماز وہی مقبول ہوتی ہے جو اچھی نیت سے اور سنت کے مطابق پڑھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو نماز پڑھی ہے وہ ایسے کپڑے میں پڑھی ہے جو ٹخنے سے نیچے یا زمین سے گھسیٹتے ہوئے نہیں رہے ہیں۔ بہرحال یہ حکم لگانا کہ نماز ہوتی نہیں، یہ میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد لباس کے سلسلے میں جس ملک کے نیک لوگ جیسا لباس پہنتے ہوں وہی لباس اختیار کرنا چاہیے۔ جس ملک کے نیک اچھے لوگ جیسا لباس پہنتے ہوں وہ لباس بہتر ہے، اور سب سے بڑا لباس تو وہی ہے، لباس التقویٰ، تقویٰ کا لباس، دل کے خوف کا لباس۔ جب دل میں خوف الہی ہوتا ہے تو وہ ڈھونڈتا ہے شریعت کے ہر مسئلے کو اور شریعت کی ہر سنت کو ڈھونڈتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں لباس تقویٰ سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔